القصص کی آیت نمبر 22۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب کا، قال عسى ربی، کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار ان یہدینی سواء السبیل، میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پہ، وجد علیہ امة من الناس یسقون، تو انہوں نے پایا وہاں پہ بہت سے لوگوں کو پانی سیراب کرتے ہوئے۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور انہی کے پیچھے دیکھا انہوں نے دو عورتوں کو جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہاری کیا صورتحال ہے؟ قالتا لا نسقی، وہ دونوں کہنے لگی ہم جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے واپس چلے جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا جان بوڑھے آدمی ہیں۔ فسقى لهما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، اور پھر ایک سائیڈ پہ ہوئے ایک سائے میں۔ فقال، اور یوں دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار کوئی شک نہیں کہ اس وقت تو مجھے جو بھی بھلائی دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مصر میں تھے، فرعون کے محل میں ناز و نعم کے اندر پرورش ہوئی، شہزادوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن طبیعت میں، مزاج میں، فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی تھی کہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی فرعون کی طرف سے یا اس کے گرندوں کی طرف سے کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میں فرعون کا کھا رہا ہوں، اس کے محل میں پل رہا ہوں، وہ میری پرورش کر رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ واضح طور پہ ٹوک دیا کرتے، تنکیر کرتے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار سے دور کر دیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا، جس کا واقعہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے، اور قاتل کا جب پتہ چلا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ہاتھ سے ہوا ہے، تو پروگرام بنا، فرعونیوں کا مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا اور وہاں سے چلے۔ اب چلے کس طرف ہیں؟ راستوں کا کوئی خاص پتہ نہیں تھا، پہلے کبھی باہر نکلے نہیں تھے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سواری بھی پاس کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں، اور حتیٰ کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پاؤں کے جوتے بھی سلامت نہیں تھے، وہ بھی یا کہیں کھو چکے تھے یا پھٹ چکے تھے۔ اسی حال میں ہی موسیٰ علیہ السلام ایک انجانی منزل کی طرف چل پڑے، لیکن چونکہ بھروسہ تھا کس پہ؟ اللہ رب العالمین۔ چنانچہ فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اللہ پاک فرماتے جب ان کا رخ ہوا مدین شہر کی جانب۔ مدین یہ مصر کے قریب، اس زمانے کے لحاظ سے 8 دن اگر بندہ سفر کرتا تھا، یعنی دن کو چلتا اور رات کو آرام کرتا، تو 8 دن کی مسافت پہ یہ ایک شہر تھا جس کا نام مدین تھا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے بیٹے اسحاق ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح ان کے ایک بیٹے مدین ہیں، اور یہ مدین شہر اسی بیٹے کے نام پہ مدین ہے۔ اور انہی کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جو اس شہر میں اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی اس جانب رخ کرنے کا شاید مقصد یہی ہو کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، تو چلو وہاں چلتے ہیں، کوئی اپنا عزیز رشتہ دار، کوئی برادری کا بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ یہاں اس طرف رخ کیا، راستے کے اسباب کوئی نہیں، راستے کا پتہ کوئی نہیں، کس کے بھروسے پہ چل پڑے ہیں؟ اللہ کے آسرے بھروسے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس صورتحال میں بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ہم مسلسل اللہ کے بھروسے پہ چلتے رہے۔ ساتھی کوئی نہیں، ہم سفر کوئی نہیں، قافلہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس 7-8 دن کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوراک کیا تھی؟ وہ صرف اور صرف درختوں کے پتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے اور آگے چلتے جاتے۔ ایک شخص جس نے شہزادوں جیسی زندگی گزاری ہو، اس پہ اتنا بڑا امتحان آ جائے، اللہ ہی ہے جس کے بھروسے پہ وہ قائم و دائم رہے۔ اللہ ہمیں ایسی استقامت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال چلے، اور دل دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی، زبان پہ بھی یہی بات تھی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا، مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھے صحیح راستے پہ رکھے گا۔ چنانچہ اللہ کی ذات کے بھروسے پہ یہ ہوا کہ 8 دن کی مسافت کے بعد چلتے چلتے وہ مدین میں پہنچ گئے۔ درمیانی حالات کیا ہوئے، کیسے سفر ہوا، اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو نہیں بیان کیا۔ آگے قصہ یہاں سے شروع کیا کہ وہ مدین پہنچ گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین میں اس وقت وہاں پر ایک کنواں تھا جس پہ آ کے لوگ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلایا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے تو اسی کنویں پہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شام اور فلسطین کے علاقے میں گیا
تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے مدین قریب ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں مدین میں بھی گیا اور میں نے دیکھا وہاں پہ 2 کنویں بھی ہیں، وہ یادگاریں اسی طرح قائم ہیں۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ مدین شہر جو ہے اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، لوگ وہاں سیاحت کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور عبرت کے لیے وہاں پہ سیر کرتے ہیں۔ کھنڈرات اس شہر کے آج بھی موجود ہیں، وہ کنویں بھی ان کے نام و نشان بھی موجود ہیں جس کنویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے۔ اب وہاں جا کے دیکھا تو منظر کیا ہے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں امتن ایک بہت بڑی جماعت، ایک بڑے لوگ، یعنی کافی مجمع تھا لوگوں کا، یسقون جو جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، جانوروں کو سیراب کر رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ساتھ ہی انہوں نے دیکھا وجد من دونہم امرأتین تذودان، کہ ایک سائیڈ پہ 2 خواتین کھڑی ہیں، 2 عورتیں کھڑی ہیں، 2 لڑکیاں یا بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی بکریوں کو تذودانی روک رہی ہیں کہ کہیں ہماری بکریاں ان کے جانوروں کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ تذودان کا معنی ہوتا ہے جانور کو روک کے رکھنا کہ وہ کسی طرف جائے نہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کی ان پہاڑیوں پہ اس طرح بکریوں کو روک روک کے چلایا کرتا تھا۔ تو وہ 2 عورتیں، وہ 2 بچیاں، وہ بھی اپنی بکریوں کو وہاں پہ روک کے کھڑی تھی کہ ہماری بکریاں ان لوگوں کے جانوروں میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ اللہ کا نبی خدا ترس ہوتا ہے، کمزوروں ضعیفوں پہ ان کا احساس ہوتا ہے، ان کے حالات کی خبر گیری کرتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما، تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری کیا صورتحال ہے، تم یہاں ایک سائیڈ پہ کیوں کھڑی ہو، مقصد کیا ہے تمہارا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اللہ کا نبی تو یہی چاہتا ہوتا ہے کہ کمزوروں کے کام آئے۔ ہر نبی کے اندر اللہ نے یہ بات اس کی طبیعت میں رکھی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور طبقات کے معاون اور مددگار بنتے۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ بوقت ضرورت، بامر مجبوری، کسی خاتون کا اپنے کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ بوقت ضرورت، بامر مجبوری، کسی اجنبی کا کسی غیر محرم سے گفتگو کرنا ضرورت کے لحاظ سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ فتنے کا کوئی اندیشہ یا ڈر نہ ہو۔ اور ان 2 عورتوں کو مجبوری جو تھی، انہوں نے اپنی مجبوری خود بتا دی۔ وہ کیا کہنے لگی کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نے بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے، لیکن ہم تب تک نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، جب تک یہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول تو اس شریعت میں بھی پردے کا حکم تھا، اور اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی تھا کہ وہ بچیاں، وہ خواتین ان مردوں کے اندر نہیں گھس رہی تھی، ان سے سائیڈ پہ کھڑی تھی۔ اس لیے اگر خاتون خانہ کو کسی کام کے لیے باہر نکلنا بھی پڑے تو اس کا مردوں کے ساتھ اختلاط یہ بہرحال بے شرمی کی بات ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ مردوں میں اس طرح گھل مل کے کہ عورت مرد گڈمڈ ہو جائے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، کسی بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ تو خواتین کو بامر مجبوری کام کاج کی اجازت ہے، لیکن مردوں سے الگ ہوگا۔
مرد و زن کا اختلاط ہو کر، جیسے کہ اسکول کالج میں یونیورسٹیز میں اور مخلوط تعلیم ہے، یا اسی طرح شادی کی مخلوط محفلیں ہیں، یا ایسے ہی کئی مخلوط کاروبار ہیں، تو یہ شرعی تقاضوں کے بہرحال خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ بچیاں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے سائیڈ پہ کھڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب جب تک یہ پانی پلا کر چلے نہیں جاتے تب تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی اور آدمی نہیں ہے کہ جو ان کو پانی پلا سکے؟ تو اس کا جواب ان بچیوں نے خود ہی دے دیا کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جان ہیں لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں۔ شیخ عربی زبان میں کہتے ہیں بوڑھے کو، اور کبیر اسی کی تاکید ہے کہ وہ زیادہ ہی بوڑھے ہیں، وہ نہیں نکل سکتے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں باہر نکلنا پڑا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان بچیوں کو کاروبار زندگی کے لیے باہر نکلنا پڑا۔ تو وہ کہنے لگی کہ جی یہ مجبوری ہے، اس لیے ہم سائیڈ پہ کھڑی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی خود پلا دیا تاکہ مردوں کے اختلاط سے بھی بچ جائے اور ان کی بکریاں پانی بھی پی لے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے اور پھر کنویں کے اوپر ڈھکنے کے طور پہ ایک بڑا پتھر ہوتا تھا، وہ پتھر رکھ کے چلے جاتے تاکہ کوئی رات میں کنویں پہ گر نہ جائے۔ اور چونکہ ان بچیوں نے بعد میں پلانا ہوتا تو وہ کہتے بھائی ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ تم پلاؤ اور پھر ہم پتھر رکھیں، ہم تو اپنیوں کو پلا کے جا رہے ہیں اور پتھر رکھ رہے ہیں، تم جہاں سے مرضی پلاؤ۔ تو یہ بچیاں سائیڈ پہ جو تھوڑا بہت پانی گرا ہوا ہوتا تھا، پانی نکالتے ہوئے جو تھوڑا بہت گر جاتا، وہ تھوڑا تھوڑا پانی اپنی بکریوں کو پلا لیتی اور چلی جاتی۔ جب وہ پتھر رکھ کے چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا، کنویں کو کھولا اور اس میں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ اب وہ پتھر کیسا تھا؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ 10 آدمی مل کے اس پتھر کو اٹھاتے تھے، اور ادھر اللہ کے نبی کی قوت اور طاقت کا اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نہیں اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دی۔ اللہ اپنے نبی کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرماتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا، پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا۔ یہ تو اپنے وہ پانی بکریوں کو لیا، سیراب بکریوں کو لیا اور اپنے راہ پہ چل پڑی۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ثم تولیٰ الی الظل، ایک سائے کی طرف گئے۔ وہ درخت کا سایہ تھا یا کسی پہاڑ کا سایہ تھا یا کسی اور چیز کا، بہرحال اس سائے میں جا کے آرام سے بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے یوں دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت مجھے تو جو بھی بھلائی دے دے میں اس کا محتاج ہوں۔ خیر کا لفظ کھانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، خیر کا لفظ مال و دولت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کسی بھی نعمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ وہ کھانے کے بھی ضرورت مند تھے، کپڑوں کی بھی ان کو ضرورت تھی، رہائش کی بھی ضرورت تھی، کاروبار کی بھی ضرورت تھی، اجنبی اور مسافر اس شہر میں کوئی آسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ اس وقت تو میں تیری طرف سے ملنے والی چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کا بھی محتاج ہوں، وہ میرے اوپر جو بھی نعمت کر دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے ہاں دعا قبول ہوئی، اللہ نے ٹھکانہ بھی دیا، شادی بھی ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی اکثیر دعا ہے، ایسی زبردست دعا ہے اور وظیفہ ہے، جس بندے کو روزگار نہ مل رہا ہو یا جس بندے کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ اس دعا کو پڑھے، اللہ رب العالمین اس کا دنوں کے اندر روزگار کا بھی مسئلہ حل ہوگا
اس کی شادی کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو کثرت سے پڑھتا رہے یا کم سے کم 111 دفعہ اس کو جو ہے روزانہ پڑھے، اللہ رب العالمین غیب سے اس کے لیے روزی کا بھی انتظام فرمائیں گے، اس کے جو مسئلے اٹکے ہوئے ہوں گے اللہ پاک ان کا بھی حل فرمائیں گے۔ دعا کا ترجمہ ہی بڑا خوبصورت ہے کہ میرے پروردگار اس وقت تو مجھے جو بھی بھلائی پہنچا دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہر بندہ ہر وقت ہی محتاج ہے، کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کا نبی بھی کس کا محتاج ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم بھی سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے سامنے محتاجگی کا اظہار، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار، اللہ کے سامنے اپنی پسماندگی کا اظہار اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے۔ جب بندہ بے چارگی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس پہ رحم فرماتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی سائے میں تھے کہ وہ بچیاں گھر پہنچی اور انہوں نے اپنے جا کے والد کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو وہیں سے پیغام آ گیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ چنانچہ آگے کے صورتحال کیا ہوئی اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔